السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ میرے پیارے پاکستان کے ٹیکسٹائل مزدوروں، جیسا کہ کل میں نے فیس بک پر ایک میسیج چھوڑا تھا کہ میں کل ریاض ٹیکسٹائل کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کروں گا، تو میرے پاکستانی مزدوروں جو ریاض ٹیکسٹائل میں کام کر رہے ہیں یا کر چکے تھے یا کرنا چاہ رہے ہیں اور بعض اوقات کرنا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں پاتے، تو ان کے سامنے میں نے جو 3 ماہ ریاض ٹیکسٹائل میں گزارے اس کا میں تجزیہ پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ سارا جو میرا تجزیہ ہو وہ بالکل ایمانداری سے ہو، اس میں کوئی مبالغہ میزی نہ ہو۔ ریاض ٹیکسٹائل ماشاءاللہ بڑی اچھی لوکیشن پہ واقع ہے، فیروز وٹواں کے قریب شیخ پورہ روڈ پر۔ اس کے جو ڈائریکٹر ہیں زاہد احمد صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ پوری فیکٹری کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چلایا ہوا ہے، سارا نظام فیکٹری کا بڑا اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ سینیٹری کنڈیشن بڑی اچھی ہیں، گرین پلاٹ بڑے اچھے ہیں، اور رہائشی سہولتیں بھی بڑی اچھی ہیں، یعنی کہ ہر وہ چیز جو بیسک مزدور کو چاہیے وہ تمام اویلیبل ہیں۔ بیچلر ہاسٹل ہیں اور فیملی کوارٹرز ہیں اور آفیسرز کالونی ہیں، سبھی یعنی کہ بہت سٹینڈرڈ کی بنی ہوئی ہیں، اور سب میں اچھا صفائی کا نظام ہے۔ یہ ایک اچھی ایڈمنسٹریشن کی نشانی ہے۔ کسی کو کوئی رہائشی یعنی کہ ایریا میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہر ایک رہائشی ایریا ایک اسپیسیفائڈ ہے۔ فیملی کوارٹر ایک طرف ہیں، بیچلر ہاسٹل ایک طرف ہیں، اور جو بیچلر ہاسٹل ہے جس میں سٹاف وغیرہ رہتا ہے وہ بھی الگ ہے، ان سب کے اپنے اپنے میس ہیں، اور کینٹین ہے، ہوٹل کی سہولت، ہر چیز اویلیبل ہے، کھانا پکانے کی بھی سہولتیں ورکروں میں اویلیبل ہیں۔ یہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ جو زاہد صاحب ہیں وہ ایک بڑے اچھے منجے ہوئے ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہیں۔ میں نے جتنے بھی ڈائریکٹر جنرل مینیجروں کے ساتھ کام کیا، اس سب کو میں نے یعنی کہ سب سے بہتر پایا۔ جب میرا ان کے ساتھ انٹرویو تھا، تقریباً 40-45 منٹ انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا، اور اس میں انہوں نے 35-40 کے قریب مجھ سے سوال کیے۔ میں نے ان سوالوں کا فیس ٹو فیس جواب دیا، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے جواب دیا۔ 1-2 کوشچن ایسے تھے جو مجھے نہیں آئے، جو کہ انہوں نے مجھے بعد میں سمجھائے، تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ لیکن ان کا جو نالج ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے متعلق وہ بڑا گہرا ہے، وہ بڑی انٹرسٹ سے یعنی گراس روٹ لیول پر محنت کر اوپر آئے ہیں۔ اسی لیے یعنی کہ لوگ جو ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ٹیکنیکل ایکسپیرینس ہے، جو ٹیکنیکل ان کے مشورے ہیں، کوئی بھی فورمین یا انجینئر ان کو یعنی کہ گولی نہیں دے سکتا، یعنی کہ بات کو گھما پھرا کر نہیں کر سکتا، وہ فوراً اس نقطے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی اچھی نشانی ہے، اور وہ واقعی ٹیکنیکل ڈائریکٹر کہلانے کے حقدار ہیں۔ لیکن میں نے مارکیٹ میں چند ایسے ٹیکنیکل ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے جن کا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا، وہ سب کے سب فورمینوں کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مارکیٹ کے سارے ڈائریکٹروں کو ایک طرف بٹھا دیا جائے اور مولوی زاہد صاحب کو ایک طرف بٹھا دیا جائے تو وہ جیت جائیں گے، کیونکہ ان کا ٹیکنیکل ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے تمام ڈپارٹمنٹس میں بڑے اچھے طریقے سے ڈیپلی نالج ہے ان کا، اور بڑے اچھے طریقے سے ان کے ٹیکنیکل فالٹس کو سمجھتے ہیں، اور فورمینوں کی خود ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور ٹولز وغیرہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ جتنی کوشش ہوتی ہے وہ ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بڑا پازیٹیو پہلو ہے۔ لیکن ریاض مل میں کام کرنے سے لوگ کیوں ہچکچاتے ہیں؟ میرا یہی فوکس تھا کہ میں کس طریقے سے ریاض مل میں جاؤں، اس میں نوکری کروں، اور میں دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں ریاض مل اتنی بدنام ہے، ورکر کیوں نہیں جاتے۔ تو میں نے جو ایک مین وجہ دیکھی تھی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں ریاض ٹیکسٹائل میں گیا تو میں نے صورتحال دیکھی کہ چودھری زاہد احمد صاحب یعنی کہ جو فورمین اور انجینئر حضرات ان کے نیچے کام کرتے ہیں، جو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے گرپ کیا ہوا ہے۔ کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آگے سے بولے یا کوئی آرگومنٹس دے یا اپنے حق کے لیے دلائل دے، وہ سب اس کے سامنے آنسر لیس ہوتے ہیں اور ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے درباری کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں نے ٹھانا تھا کہ میں اس مل میں ضرور کام کروں گا، اور میں یہ دیکھوں گا کہ وہ ان کی کیا ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کیا کرتے ہیں، تاکہ اس کو میں ہائی لائٹ بھی کروں اور ان سے تھوڑا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں۔ جب میرا انٹرویو فائنل ہو گیا اور مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا تو میری جاب شروع ہو گئی۔ تو میرے ڈپارٹمنٹ میں یعنی کہ یونٹ نمبر 2 میں مجھے فورمین کی نوکری ملی۔
تو میرے ڈپارٹمنٹ میں 3-4 یعنی کہ آدمیوں کی جگہ خالی تھی. میں نے کافی زور لگایا، دائیں بائیں سورسز لڑائے، واٹس ایپ پر میسج کیے، کوئی بندہ ریاض مل میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ کہتے تھے کسی اور مل میں ہمیں بلائیں تو ہم آ جائیں گے، لیکن ریاض مل میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ یہ سختیاں جو ہیں ریاض مل میں ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکتے. دوران ڈیوٹی آپ موبائل نہیں لے جا سکتے، اور دوران ڈیوٹی آپ جب بھی مل کی حدود سے باہر نکلیں گے تو آپ کو ان آؤٹ کرانا پڑے گا. اگر ان آؤٹ میں آپ کا ٹائم زیادہ اسپینڈ کر لیا آپ نے باہر میں تو آپ کی غیر حاضری بھی لگ سکتی ہے. یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ زاہد صاحب کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں پریئر روم بنوائے ہوئے ہیں جہاں نماز کی سہولت، وضو کی سہولت بھی موجود ہے، اور جمعے والے دن وہ تمام فورمین اور سینئر سٹاف کو قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں اور نماز بھی سکھلاتے ہیں. یہ ان کا بڑا پازیٹیو پہلو ہے. لیکن جو ان کا ایک سب سے بڑا نیگیٹو پہلو ہے وہ ان کے تمام پازیٹیو پہلوؤں پر چھا گیا ہے، اور ان کا نیگیٹو پہلو زیادہ اجاگر ہو گیا ہے. وہ نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ وہ جو بھی فور مین ہوتا ہے اس پر کمانڈ حاصل کرنے کے لیے اس پر پریشر ڈالتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی ایسی سرزنش کرتے ہیں، اس کی آنر کلنگ کرتے ہیں. جو انتہائی مجبور بندے ہوتے ہیں وہ یہ برداشت کرتے رہتے ہیں اور ذہنی مریض بنتے رہتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے کئی دفعہ اپنے یعنی کہ انڈر پریشر مجھے کرنے کی کوشش کی، اپنی کمانڈ کو میرے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی، تو میں بھی ایک ایسا انسان تھا جو کبھی کسی کے عہدے سے یا کسی کے تجربے سے کبھی امپریس نہیں ہوا. میرے اندر جو اللہ نے صلاحیت دی تھی میں اس کے مطابق کام کرتا رہا، اور میں اس سے انڈر پریشر نہیں ہوا، اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو جواب دیتا تھا. ان کو میری چیز شاید ناپسند تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب میرے ایک سب آرڈینیٹ نے ریزائن کر دیا، تو میں جب ان کے ریزائن پہ سائن کروانے گیا تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو گیا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کیونکہ میں رات کے 10 بجے ڈپارٹمنٹ سے گیا تھا ان کے ساتھ میٹنگ کر کے. جب صبح آیا تو ایک مشین کا ایک سپنڈل تھا جس کے اوپر لوفا لگا ہوا ہے، یا کوانٹم ہوتا ہے یا لوفا ہوتا ہے، جس میں لوفا لگا ہوتا، وہ اوور کٹنگ کر رہا تھا. تو لیبارٹری میں جو لڑکیاں بھرتی تھیں انہوں نے ایک رپورٹ بنائی اور اس سپنڈل کو ہائی لائٹ کر دیا. تو چلیں ٹھیک ہے، وہ میں نے صبح آگے جب دیکھا تو اس کی اوور کٹنگ تھی، میں نے اس کو ریسیٹ کر دیا تو وہ نارمل بیہیو کرنے لگ گیا. چلتا رہا. 10-11 بجے کے قریب جب میری ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس ایشو کو اتنا بڑا ہائی لائٹ کیا کہ آپ کو کام نہیں آتا، سارا ڈپارٹمنٹ آپ نے بٹھا دیا ہے، یہ سپنڈل ساری رات کیسے چلتا رہا، میرا اتنا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انہوں نے میری بڑی آنر کلنگ کی. مجھے یہ چیزیں بڑی اندر سے پنچ کر رہی تھی، ہارٹ کر رہی تھی. میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طریقے سے میں اپنا جواب کو ریئیکٹ کروں، ریٹیلیٹ کروں تاکہ اس کو جواب دوں. یہ اپنے آپ کو بڑا یعنی کہ فن خان ڈائریکٹر سمجھتا ہے. تو میری جبلت ایسی ہے کہ میں کوئی غلام ذہن کا بندہ نہیں ہوں. میں جو میرا نظریہ ہوتا ہے، جو میرے مائنڈ میں بات ہوتی ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں، خواہ مجھے میری دیہڑی لگے یا نہ لگے. جب انہوں نے میری سرجنش کی تو 1 گھنٹہ گزر گیا تھا. تو میرے دماغ میں سوال بار بار ریئیکٹ کر رہا تھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا اس کو. میں جواب کی تلاش میں تھا. اسی اسنا میں میرا ایک سب آرڈینیٹ آیا، اس کے ریزائن پہ میں نے سائن کروانا تھا. تو جب میں سائن کروانے گیا تو تھوڑی سی بات ہوئی تو انہوں نے ریزائن پہ سائن تو کر دیے، اس کا نوٹس پہ بھی معاف کر دیا. میرا پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا. اس کے بعد جب اس نے بات شروع کی تو پھر میں نے ریئیکٹ کیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کسی فورمین کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی؟ آپ کو آئین میں کہاں لکھا ہے کسی فورمین کی جس کی 25-30 سال سروس ہو اور جس کی ایج 50 کے قریب ہو، اس کی آپ ایسے آنر کلنگ کریں چھوٹی سی بات پر کہ اس کا وہ ہارٹ فیل کرے؟ آپ کو یہ کس نے اجازت دی ہے کسی کے دل دکھانے کی؟ تو وہ میری طرف دیکھنے لگ گیا اور ہکا بکا رہ گیا، یہ کیسے میرے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے. میں نے فل ریسپونڈ کیا اور ان کو بتایا کہ آپ یہ لوگ کام غلط کر رہے ہیں. آپ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ مینٹیننس سٹاف رات کی 10 بجے تک کام کرے، خود 2 بجے آتے ہیں ڈیوٹی پر، رات کی 10 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. لیکن ان مینٹیننس سٹاف میں فورمینوں کا کیا قصور ہے جو صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک ڈپارٹمنٹ میں یعنی کہ ایک بلائنڈ ہاؤس کی طرح کام کرتے ہیں، اور کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ لوگوں نے جو ایمرجنسی لگائی ہوتی ہے اندر، لیبارٹری والے جو رپورٹیں بناتے ہیں وہ ان کو کلیئر کرنے میں لگ جاتے ہیں. لیکن ایک آپ کا بیڈ پہلو یہ ہے کہ آپ لوگ جس دفتر میں بیٹھتے ہیں اس کے چاروں طرف شیشہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ فورمین آ کے اس کوریڈور میں کھڑے رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں.
لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اتنے ایجڈ لوگ ہیں، ان کو رسپیکٹ دی جائے، ان کو یعنی کہ بٹھایا جائے، جس کی باری ہو وہ آ کر اپنا پرابلم ڈسکس کرے اور باقی آرام سے بیٹھ جائے. گھنٹوں گھنٹوں اس کوریڈور میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن آپ کو کبھی خیال نہیں ہوا یہ کسی مسلمان کی بے اکرامی ہو رہی ہے. جب میں نے ریئیکٹ کیا تو کہنے لگے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں معافی تو آپ کو مانگنی پڑے گی، معافی کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، لیکن جب معافی میں اس وقت دوں گا جب جن لوگوں کے سامنے مجھے آپ نے میری آنر کلنگ کی تھی وہ بھی سامنے کھڑے ہوں گے. تو میں یہاں تک اس کو لے آیا تھا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اس نے مجھ سے معافی مانگی. اور اس کو میں نے بتا دیا کہ مارکیٹ میں ہر فور مین ایسا نہیں ہوتا جو آپ کے انڈر پریشر ہو جائے اور انڈر پریشر رہ کر کام کرے اور جھک جھک کے کھڑا ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. میں ایک سیلف رسپیکٹڈ سیلف میڈ انسان ہوں، اور میں تعلیم میں نے حاصل کی ہے وہ میری گریجویشن ہے میری پنجاب یونیورسٹی سے، میں کوئی عام یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوا. تو آپ کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ورکر سے 8 گھنٹے ڈیوٹی لیں، آپ ورکر سے 12 گھنٹے ڈیوٹی کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ جب میں نے اس کو بولا کیا ان کا سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے گھروں میں وہ اپنے فون کر کے بات کریں یا اپنے کھانا بنائیں یا اپنے کپڑے دھوئیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ رات کے 10-11 بجے تک آپ کے ساتھ رہیں؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ لوگوں نے جو انڈی ٹیکس کے بورڈ لگائے ہوئے ہیں جس میں ورکر کے تمام واجبات لکھے ہوتے ہیں، ورکر کی ڈیوٹی آور لکھے ہوتے ہیں، تو ان شکوں پر آپ خود تو عمل کرتے نہیں اور دوسروں کو سے کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ عمل کریں؟ جب میں نے تمام چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے. اور اگلے دن جب آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ میں نے ان سے یہی بات کی کہ ریزائن میں کیوں کروں؟ مجھے کمپنی فائر کر رہی ہے تو کمپنی اپنے طریقے سے فائر کرے، میں تو ریزائن نہیں کرتا. پھر اس نے لیبر آفیسر کو بلوایا اور اس سے جو بھی انہوں نے بات کی تو اس لیبر آفیسر سے میرے اچھے تعلقات تھے. اس نے میری منت ترلے کیے کہ یار آپ ریزائن دے دیں، ہم آپ کو اچھے طریقے سے فارغ کر دیں گے. بغیر میں نے اس پہ بھی ریئیکٹ کیا اور تھوڑا سا میں نے اس کو انڈر پریشر کیا کہ میں ریزائن نہیں کروں گا، آپ مجھے جس طریقے سے چاہیں فارغ کریں، میرے واجبات ادا کریں. تو آخرکار انہوں نے حامی بھر لی اور میری تمام کلیئرنس دفتر میں بٹھا کر مجھے کلیئرنس چٹ دے دی، اور اس پر بھی بعد میں میرے سائن لیے اور میرے تمام واجبات انہوں نے میرے دے دیے، اور ایک میرے شاگرد کے بھی جو واجبات تھے وہ بھی انہوں نے ادا کیے، اور میں وہ مل چھوڑ کر آ گیا. لیکن میرے 2 CPL ابھی بھی پینڈنگ ہیں جس کے انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے. میں اس وقت اس بات پر یعنی کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، میں نے صرف ریکویسٹ کی تھی کہ میرے 2 CPL کے پیسے بھی دیے جائیں. وہ کہنے لگے ہمارے سسٹم میں CPL کے پیسے نہیں دیے جاتے. تو میں نے سوچا چلو اگلے جہان کے جو سسٹم میں میرے 2 CPL سیٹ ہو گئے ہیں وہاں جا کے پھر 11 گنا دینے پڑیں گے ان کو، تو وہ تو انہوں نے دینے ہی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو میں نے زاہد صاحب کو ایک اچھا ڈائریکٹر ضرور پایا، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ضرور پایا، لیکن ایک بیڈ ڈکٹیٹر بھی پایا. ان کو چاہیے کہ مزدور سے 8 گھنٹے کی مزدوری لیں، رات کو آپ جس مرضی کے ڈپارٹمنٹ میں راؤنڈ لگائیں، مینٹیننس سٹاف کو مت بلائیں. یہ ان کی انسلٹ ہے سراسر، یہ ان سے اوور ڈیوٹی ہے، اس کا جو آپ اوور ٹائم بھی نہیں دیتے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تمام دوستوں کو گزارش ہے کہ پاکستان مزدور چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے اور زیادہ سے زیادہ اس بات کو شیئر کیجیے تاکہ میں آپ لوگوں کی جنگ آسانی سے لڑ سکوں. السلام علیکم.